اللہ. مگر یاد رکھو پیارے، وہابیوں سے آج وہ نقصان نہیں ہے جو صلح کلیوں سے ہو. بہت خوب، بہت، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد. جو نقصان صلح کلیوں سے ہو رہا ہے، ادھر آئے تو ادھر کی، ادھر گئے تو یہ سب سے زیادہ اہم تمہارا دشمن ہے جو صلح کلی ہے، چاہے عوام میں ہو یا امام میں ہو یا پیر میں ہو یا مولوی میں ہو، یہی سب سے بدترین دشمن ہے تمہارا. اور اس کو پہچان لیا تو بیڑا اللہ اللہ. وہی بات یاد آ رہی کہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک مولوی صاحب رہتے تھے اور ایک ہجڑا رہتا تھا. تو ہجڑا بہت جلتا تھا مولوی صاحب سے کہ بڑی فری کی تنخواہ لیتے. تو ایک روز بادشاہ کو سمجھا بجھا کے کہا حضور یہ 3 سوال ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیا جائے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دیجئے مولوی صاحب کو. مولوی صاحب جب تشریف لائے پوچھا آپ کی تنخواہ ادا ہو گئی؟ کہا ہاں. حساب صاف ہے؟ کہا کہا یہ 3 سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجئے. بولے حضور کون سا؟ کہا پہلا سوال یہ کہ زمین کا بیج سنٹر کہاں، دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے، تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد. اب سنا انہوں نے تو سر گھوم گیا کہ یہ جواب کہاں سے دوں گا، بڑی پریشانی کا عالم. اللہ اللہ. بولے 7 دن کا ٹائم ہے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے. بولے ٹھیک ہے حضرت اجازت دیجئے، گھر جاتا ہوں، کتاب کھول کے دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، پھر آ کے بتاؤں گا. آپ گھر پہنچے، آواز دی، دروازہ کھلا، اندر پہنچے، بیگم سے لپٹ کے رونے لگی. کہا غلطی اور خطا اور لغزش معاف کر دینا، 7 دن کا مہمان ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. اللہ اللہ. بیگم نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو، طبیعت اچھی خاصی؟ کہا کیا بتائیں، وہ بادشاہ کے یہاں جو ہجڑا رہتا ہے اس نے 3 سوال بادشاہ کو دے دیے اور تینوں سوال بادشاہ نے ہم سے کر دیے ہیں، نہ جواب ہوگا نہ جان بچے گی. اللہ اللہ. کا سوال ہے؟ اللہ اللہ. ارے بڑے کٹھن سوال ہیں کہ زمین کا بیج سنٹر کہاں ہے، آسمان میں تارے کتنے ہیں، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں. اللہ اللہ. ناک میں دم ہے، کہاں سے جواب ہوگا. اتنا سننا تھا تو بی بی لپٹ کے رونے لگی کہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پچھاڑی سے اور افسر کی اگاڑی سے دور رہنا چاہیے. اللہ اللہ. نتیجہ یہ وہ کہ رو پیٹ کے اتنے میں دستک ہوئی تو جلدی سے آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھولا تو دھوبی کھڑا تھا. حضور یہ آپ کے کپڑے ہیں. فرمایا بیٹا یہ کپڑے تو ہیں، بس یہ آخری کپڑے ہیں، اب اس کے بعد کپڑے دھونے کا نمبر نہیں آئے گا. میں 7 دن کا مہمان ہوں، انتقال ہونے والا. کہا سنا معاف کر دینا، حساب میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. کہا مولوی صاحب کیا بات ہے، خیریت تو؟ کہا وہ ہجڑا جو بادشاہ سلامت کیا رہتا ہے اس نے 3 سوال دے دیے ہیں، نہ جواب ہوگا نہ ان کی جان بچی. کون سے سوال؟ کہا آسمان کا بیج، زمین کا بیج سنٹر کہاں، آسمان میں تارے کتنے، دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد. اللہ اللہ. دھوبی نے تھوڑی دیر غور کیا. کہا حضرت یہ تو سوال بڑے آسان ہے، اس کا جواب تو اپن دے دے گا، آپ کہلوا دیجئے بادشاہ سلامت سے. یہ جواب میں کیا دوں گا، میرا دھوبی دے دے گا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ذرا سے بھی. اللہ اللہ. کہا ٹھیک صبح 10 بجے آپ پہنچ جائیں، میں بھی 10 بجے آتا ہوں. کہا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح ہے. نتیجہ یہ کہ بات طے ہو گئی. اس کے بعد یہ دوسرے دن صبح نہا دھو کے گئے کہ بیگم میں جا رہا ہوں، دعا کرتی رہنا. دھوبی نے کہا ہے کہ میں آ کے جواب دے دوں گا. انہوں نے بادشاہ سے کہلوا دیا کہ سوال بڑے آسان ہے، اس کا جواب تو میرا دھوبی دے دے گا، اور دل کا کیا حال ہے یہ خود ہی جان رہے ہیں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد صبح کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے پہنچنے کے بعد سلام کیا، بیٹھ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ابھی دھوبی آتا، تھوڑی دیر میں شور ہوا، دربانی حاضر ہوئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ دھوبی بغیر اجازت کے اندر آ رہا تھا، اسے روکا ہے، بہت شور ہو رہا. فرمایا وہ آنے دو، ہمارے سوالوں کا جواب دینے آ رہا. کہا حضرت اس کے ساتھ گدا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، رسی بھی ہے. کہا جاؤ اس سے کہہ دینا گدا اور رسی اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں، یہ شاہی دربار ہے، تم چلو. جا کے دھوبی سے کہا ان کا جا کے بادشاہ سلامت سے کہہ دینا اگر گدا اور رسی اور ڈنڈا نہ ہوگا تو ہمارے سوالوں کا جواب نہ ہوگا. آ کے بادشاہ سے کہا حضور وہ ایسا کر. کہا ٹھیک ہے آنے دو. اب وہ گدا اور رسی اور ڈنڈا سب لے کے اندر پہنچا، دھنا دھن. کہا حضور آپ سوال کریں، اپن جواب دیتے ہیں. کہا پہلا سوال تو یہ کہ زمین کا بیج سنٹر کہاں کا، ابھی جواب دیا. اور اس کے بعد آنکھوں کو بند کیا، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. اس کے بعد 20 دربار کے اندر ڈنڈا گاڑ دیا. کہا حضور میں نے سے پورب سے پچھم، اتر سے دکھن سب ناپ لیا، زمین کا بیج سنٹر یہی ہے، اور اگر حساب میں کوئی گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے، اس سے نبوا لیا جائے. اب جب اس کے اوپر آیا تو اس نے کہا حضور بالکل حساب صحیح ہے، آدھا انچی کا فرق نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم کہ میں ناپتے ناپتے اب مر جاؤں گا. کہا دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے. کہا ابھی جواب دیا. اس کے بعد
सर आसमान की तरफ उठाया, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, 15 मिनट 20 मिनट सर नीचे किया और उसके बाद कहा हुजूर शुमार कर लिया। कहा कितने तारे? कहा जितने आसमान में तारे हैं उतने मेरे गधे के जिसमें बाल है, ना एक बाल ज्यादा है ना एक तारा ज्यादा है, और हिसाब में गड़बड़ी हो तो ये हिजड़ा बैठा हुआ है बालों को गिन ले और मैं तारों को गिने लेता हूं। उसने जब देखा मेरे ऊपर आकर उनका नहीं सरकार बिल्कुल सही है, एक ना बाल ज्यादा है ना एक तारा ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। का तीसरा सवाल? का तीसरा सवाल ये कि दुनिया में कितने मर्द और कितनी औरतें? कहा अभी जवाब दिया, आंखों को बंद किया, पूरब देखा, पश्चिम देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, आधा घंटा 15 मिनट और उसके 45 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा पसीने पसीने हो गया, और उसके बाद डंडा निकाला और निकाल के तड़ा 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 तर मारा हिजड़े को। वो बोला मर गया मर गया। इतनी देर में उसने उसके हाथ पांव तोड़ दिए। अल्लाह अपना काम कर लिया। बादशाह बोला कम बखत क्या करता है, ये शाही दरबार है, तुझसे सवाल का जवाब मांगा था, ये बेअदबी क्या करी तूने हिजड़े को मारा? कहा हुजूर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। कहा कहो क्या बात है? कहा सरकार आपका सवाल ये था कि दुनिया में कितनी औरतें हैं कितने मर्द। मैंने एक तरफ औरतों की सफ लगाई, एक तरफ मर्दों की सफ लगाई, और उसके बाद मैंने शुमार किया, सोचा बादशाह को जवाब देना है, लिहाजा दोबारा फिर काउंटिंग कर लूं। अब जब मैंने दोबारा गिना तो ये देखा कि एक मर्द कम है, अब औरतों को गिना तो एक औरत ज्यादा है। आपने भी देखा मैं परेशान हो गए। बादशाह बोले हाँ ये तो मैं भी देख रहा था, बड़ी परेशानी हो रही। अल्लाह अल्लाह। फिर मैंने गौर किया और गिना तो देखा तो एक औरत कम हो गई। अब मर्दों को गिना तो एक मर्द ज्यादा हो गया। बड़ी परेशानी का आलम, क्या जवाब दूं गिनती गलत ना हो जाए। फिर मैंने दोबारा गिना तो एक आदमी कम, औरतों को गिना तो एक औरत ज्यादा। अजीबी कश्मकश का आलम। गौर करके देखा हजरत तो नजर ये आया कि ये कम बखत हिजड़ा था, कभी औरतों में जाके खड़ा हो जाता था, कभी मर्दों में जाके खड़ा। ऐ मेरा भोला मुसलमान सुन लो, ये हिजड़ा था जो कभी औरतों में जाके खड़ा हो गया और मर्दों में कभी जाके खड़ा हो गया, ये तो यहां पीटा गया। और वो सुले कुल्ली जो कभी देवबंदियों में जाके खड़ा हो गया और कभी सुन्नियों में जाके खड़ा हो गया, वो कब्र में मारा जाएगा और महशर में मारा जाएगा और जहन्नम में मारा जाएगा।